السلام علیکم. ہیلو گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت بات شیئر کروں گی. اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو سکون دیں اور اپنی زندگی کو بدلیں. بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. تو تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. ذکر کا سب سے بڑا انعام اور فضیلت یہی ہے کہ جب بندہ اپنے خالق کو یاد کرتا ہے اور اس کا ذکر کرتا ہے تو رب العالمین اس کا ذکر کرتا ہے اور اسے یاد کرتا ہے. ایک عاشق کی خوشی اسی سے بڑھ کر کیا ہوگی جب اسے پتہ چلے کہ اس کا محبوب بھی اس کو یاد کرتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو. جو مٹھاس اور لذت اس کے ذکر میں ملے گی وہ کسی چیز سے نہیں ملے گی. اور جو شخص اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو ہدایت فرماتے ہیں. اور وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. اور اس بات کو خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اور آپ خوشخبری سنا دیں ایسے لوگوں کو کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. ذکر الہی سے ذاکر کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. دل کی سختی کا علاج بھی اللہ کا ذکر ہے. یہ چیز تبھی حاصل ہوتی ہے جب ذکر کرتے وقت دل و دماغ میں یہ بات رہے کہ وہ کس عظیم ہستی کا ذکر کر رہا ہے. کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے اور اس کے لیے بخشش اور بڑے انعام کا وعدہ ہے. متقی ہیں وہ لوگ، ان سے اگر برا کام ہو بھی جائے یا گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے سوائے اللہ کی ذات کے. اگر انسان سے غلطی ہو جائے وہ خدا کے حضور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور فلاح کا طریقہ بھی بتا دیا. دنیا اور آخرت کی کامیابی فلاح کے لیے شرط ہے، صرف یہی ہے بکثرت ذکر الہی میں مصروف رہے. جب کبھی کسی قسم کی آزمائش کی گھڑی آئے تو بندہ خلوص نیت سے اپنے رب کی یاد میں مشغول ہو کر تو دیکھے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کامیابی سے نوازیں گے. اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. تمام عبادات کی اثر روح اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. اگر یہ نہ ہو تو ساری کی ساری عبادات بے روح اور بے کیف ہو کر رہ جائیں گی. ذکر اللہ سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد کے ساتھ ہونٹوں کو حرکت دیتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پاک پروردگار، کیا تو نزدیک ہے؟ تو میرے ساتھ سرگوشی کرے گا یا تو دور ہے؟ میں تجھے پکاروں، میں تیری آہٹ سنتا ہوں، محسوس کرتا ہوں. میں تجھے دیکھ نہیں رہا کہ تو کہاں ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں تیرے پیچھے ہوں، میں تیرے آگے ہوں، میں تیرے دائیں ہوں، میں تیرے بائیں ہوں. اے موسیٰ، میں بندے کے ساتھ اس وقت مجلس میں ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی اندیشہ ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرتا ہے. ان کے ذکر کی بدولت جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ گمان میرے ساتھ رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں.
اگر وہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا اس مجمع سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں ذکر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ محبت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شے کے لیے ایک صاف کرنے والی چیز ہے، اور دلوں کو صاف کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اس کے عذاب سے نجات دینے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواہ وہ تلوار سے مارا جائے یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے، اور بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ تانبا اور چاندی وغیرہ زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں، اس طرح دل بھی زنگ آلودہ ہو جاتا ہے جس کی جلا اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ ذکر دل کو اس طرح صاف کرتا ہے جیسے صاف شفاف پانی۔ پھر جب آپ ذکر کرتے ہو اور جب ذکر ترک کر دیتے ہو تو دل زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، اور جب ذکر کرنے لگ جاتا ہے تو دل پھر روشن ہو جاتا ہے۔ اور دو باتوں سے دل زنگ آلودہ ہوتا ہے، پہلی غفلت، دوسری گناہ۔ دل کی صفائی بھی دو چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے، ایک استغفار کے ساتھ اور دوسرا ذکر کے ساتھ، اور جس کی غفلت اکثر اوقات ہوگی اس کا زنگ بھی طے بطے دل پر ہوگا، اور اس کا رنگ غفلت کے لحاظ سے ہوگا، اور جب دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے تو اس میں اصل صورت میں معلومات کی صورتیں ظاہر نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ باطل کو حق کی صورت میں اور حق کو باطل کی شکل میں دیکھتا ہے، کیونکہ جب دل پر زنگ چھا جاتا ہے تو وہ سخت اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی یاد سے غفلت برتنے اور گناہوں کی کثرت سے دل سیاہ اور سخت ہو جاتے ہیں، اور آدمی کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، وہ گمراہی کے راستے پہ چل نکلتا ہے۔ اس کا علاج احادیث میں ذکر الہی بتایا گیا ہے۔ جب آدمی کا دل صاف شفاف ہوگا تو تسکین قلب کی دولت کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق بھی اپنے معبود حقیقی سے مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ تمام روحانی اخلاقی بیماریوں جن کا تعلق دل سے ہے، ان کا علاج اور ان کی شفا ذکر الہی ہے۔ ذکر کی مجلس سے علم کو زندہ کرتی ہیں اور دلوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک صرف ذاکرین کے لیے ہے، یعنی جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی صفائی ہے اور دلوں کی صفائی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور کوئی چیز اتنی اونچی نہیں جو اللہ پاک کے عذاب سے نجات دلا سکے سوائے اللہ کے ذکر سے۔ انہوں نے عرض کی، اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ تلوار سے زخمی کیا جائے یہاں تک کہ تلوار ٹوٹ جائے، اس سے بھی ذکر افضل ہے۔ جس دن اور رات کو اللہ تعالیٰ کسی بندے پہ مہربان ہوتا ہے تو اس پر خاص کرم فرماتا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر مہربان ہوتا ہے جس کو اپنے ذکر کا الہام فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کے اعلیٰ درجوں پر پہنچا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غافلوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جو بھاگنے والوں میں ثابت قدمی سے جہاد کرنے والا ہو، اور غافلوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے تیز ہوا سے پتے جھڑنے والے درختوں کے درمیان سرسبز شاداب درخت ہوتا ہے، اور غافلوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کا مقام جنت میں دکھا دیتے ہیں۔ تمام مخلوق کے بے شمار برابر مغفرت کے ہیں۔ غافلوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ایسے ہیں جیسے اندھیرے گھر میں چراغ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں کی زبانیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہتی ہیں وہ لوگ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نور سے ڈھانپا گیا تھا۔ میں نے کہا، کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ نہیں۔
میں نے کہا یہ کوئی نبی ہے؟ کہا گیا کہ یہ نبی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر یہ کون ہے؟ آواز آئی یہ وہ آدمی ہے جس کی زبان دنیا میں میرے ذکر سے تر رہتی تھی، سبحان اللہ، اور اس کا دل ہر وقت مسجد سے لگا ہوا تھا، اور اس نے کبھی اپنے ماں باپ کو گالی بھی نہیں دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دین کا نچوڑ نہ بتا دوں جس سے تو دنیا اور آخرت کی بلائیاں پا لے؟ تو اس نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کی محفلوں اور مجلسوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جب تو لوگوں سے علیحدہ ہو تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہلاتا رہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتا دوں کہ کون سا عمل ہے جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے، اور تمہارے درجوں میں سب سے اعمال سے بلند ہے، اور تمہارے لیے اللہ کی راہ میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور تمہارے لیے اس سے بھی اچھا ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے لڑو، تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کیا یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے نزدیک ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے احکام مجھ پر غالب آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتلائیے جس کے ساتھ میں منسلک رہوں۔ فرمایا تجھے چاہیے کہ ہمیشہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا مجاہد اجر میں بڑھ کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان میں سے اللہ کا ذکر زیادہ کرنے والا ہو۔ سائل نے پھر پوچھا صالحین میں کون سا اجر بڑھ کر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرنے والا ہو۔ پھر سائل نے نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقہ کا ذکر کیا کہ ان میں سے کون سا اجر بڑھ کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے جواب میں یہی فرمایا ان اعمال کے بجا لانے والوں میں جو زیادہ ذکر کرنے والا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے 700 بڑھ کر ہے، مطلب 7 لاکھ درجہ بڑھ کر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال اس شخص کی جو ذکر الہی میں مشہور رہتا ہے تو اس شخص کی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کسی مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کی بندگی کرنے سے تھکاوٹ محسوس کرے اور مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لے اور میدان میں دشمن سے مقابلہ کرنے میں بزدلی اختیار کرے، اس کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرے اور کثرت سے کرے۔ اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں جو شخص ہر وقت ہر جگہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سے خوب نوازتے ہیں کہ تو یہ تو ہر وقت میرا بھکاری بنا ہوا ہے، میرا ذکر بلند کر رہا ہے، ہم تجھے بھی بلند کر دیتے ہیں۔ اور اللہ پاک دین دنیا کی تمام نعمتیں سے نوازتے ہیں کہ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے اور اللہ پاک ان نعمتوں کے ذریعے اسے یاد رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک کے ذکر سے اپنے دلوں کو روشن اور معطر کریں اور اللہ پاک کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر ہو یا پھول یا درخت ہو یا کچھ اور، قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اللہ پاک تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ اور ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور خوب کثرت سے کرو، ذکر کرو اپنے رب کی اور پاکی بیان کرو اپنے رب کی۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کوئی حد ہی نہیں، نہ کوئی وقت مقرر ہے، بلکہ تمام اوقات، تمام موسم، صبح و شام اور دن و رات، ساری زندگی اللہ کے ذکر کے موقع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، تم خشکی میں ہو یا سمندر